بلکتے بچے ماؤں کی گود میں رہ گئے اور ان کے باپ رخصت ہو گئے. مائیں تڑپتی رہ گئی، ہاتھوں سے بیٹے نکل گئے. بہنیں سسکتی رہ گئی، بھائی ہاتھوں سے نکل گئے. بچے بلکتے رہ گئے، باپ ہاتھوں سے نکل گیا اور ان کی لاشیں تک نہیں ملی. ان مجبوروں، ان بے بسوں، ان لاچاروں کے ساتھ کیا ہم عملی طور پہ کھڑے نہیں ہوں گے؟ یا صرف ہم ایک پوسٹ کر کے سمجھیں گے کہ اپنا حق ادا کر دیا، یا صرف اظہار تعصف کر کے، یا صرف ان کے لیے دعا کر کے ہم سمجھ لیں گے کہ کافی ہو گیا؟ یا ہمیں عملی طور پہ ان کے لیے مقدور بر کھڑا ہونا پڑے گا؟ ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو ان بلکتے ہوئے لاچار اور مجبور لوگوں کی مدد کے لیے جب ہم ان کے ساتھ عملاً کھڑے ہوں گے، ہم ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے وسائل کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو عرش کا رب کتنی کرم نوازی ہمارے اوپر فرمائے گا. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ مختلف محلوں میں مختلف مساجد کی انجمنیں باقاعدہ فنڈ کر کے، باقاعدہ وہاں جا کر کے ان لوگوں کی مدد کریں، عملی مدد کریں، اور اس میں دیر نہ کریں. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. ایک وقت کا کھانا کھایا ہے تو دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے. کھلے آسمان تلے پڑے، وہاں خیموں کی ضرورت ہے، وہاں ادویات کی ضرورت ہے، وہاں پکے ہوئے کھانے کی ضرورت ہے. تو ہر بندہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ان کی فوری مدد کے لیے بھی پہنچے، اور ان لوگوں کی ضرورت جو اس سیلاب کے ریلوں کے گزر جانے کے بعد ہے، بعد میں بیٹھ نہ جائے. بعد میں بھی ان کے مدد کے لیے کوئی ایک مکان تعمیر کر رہا ہے، کوئی 2 مکان تعمیر کر رہا ہے، کوئی 10 مکان تعمیر کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر مسجد کے نمازی مل کے ایک ایک مکان اپنے ذمے لے لیں تو پاکستان کے اندر جو لاکھوں مساجد ہیں تو لاکھوں مکان ان کے بن جائیں. صرف مسجدوں کے نمازی مل کے پورا محلہ 200 500 300 گھروں کا ایک محلہ ہوتا ہے، تو صرف وہ ایک ایک مکان اپنے ذمے لے لیں. یہ جتنے سکول ہیں، سرکاری ہیں، پرائیویٹ سکول ہیں، یہ ایک سکول 1 2 3 3 مکان اپنے ذمے لے لیں. ہر فیکٹری اپنے ذمے ایک ایک مکان لے لے. یہ جتنے پیٹرول پمپ بنے ہوئے ہیں یہ ایک ایک 2 2 4 4 جو ہے وہ مکان اپنے ذمے لے لیں. پیرانے الزام 2 2 4 4 10 10 مکان اپنے ذمے لے لیں. ہر آستانہ اپنے ذمے مکانات لے لیں. تنظیمات الگ جو کام کر رہی ہیں اللہ ان کو مزید توفیقات سے نوازے، جن کو توفیق نہیں وہ بھی اس کام میں آگے آئیں. تو یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں، ہم کھڑے کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں کو. انصار مدینہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. یہ جو قافلے آئے تھے مکہ المکرمہ سے تو سب کو چھوڑ کے آگے تھے. حضور نے ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا، مواقعات مدینہ اسے کہتے ہیں. تو انہوں نے آدھا آدھا سامان، اپنے باغ، اپنی ساری چیزیں آدھی آدھی ان کے سپرد کر دی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں. کائنات میں مدد، نصرت، اعانت اور یوں بھائی چارے کی کوئی اور دوسری مثال اس طرح کی نہیں ہے، اور یہ دین قیامت تک ہے. تو وہ سنت مسلسل ہونی چاہیے کہ ایک ایک فیملی اپنے ذمے لے لیں. اللہ نے آپ کو عافیت میں رکھا ہے، اللہ کی حضور اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنا ہوگا، عملاً بھی، قولاً بھی، رویتاً بھی، اور اپنے وسائل اور اپنے مال کے ذریعے بھی. سیاسی لوگ بھی 2-4 ہفتے کے لیے اپنی ساری باہمی مخاصمتیں یہ معطل کر دیں اور ان اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جا کے. اور حکومت وقت بھی ترجیحاً ان کو دیکھے. یہ باہر کے دورے آگے پیچھے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وقت نہیں ہے کچھ کہنے کا، ورنہ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تمہارے بچے ہمارے ٹیکسوں سے پل رہے ہیں، ہمارے بچوں کو زرد سیلاب کھا گیا، ہمارے بچے پانی میں بہہ گئے، ہمارے مکان منہدم ہو گئے، اور تمہاری زندگیاں بہت اچھی گزر رہی ہیں. تھوڑی دیر نیچے آؤ، اترو اور ان کی اشک شوئی کرو. جو بیرونی ممالک سے امداد آئے گی جو یہاں سے، اس کو منصفانہ طریقے کے ساتھ ان تک پہنچاؤ. ایسا نہ ہو کہ گندم کی بوریاں سڑ جائیں اور لوگ بھوک سے مر جائیں. انہوں نے قیامت کے دن گریبان پکڑنا ہے. وہ بچے جن کی لاشیں پھول گئی ہیں ان پانیوں کے اندر، وہ نیم برہنہ بچے، کیا وہ قیامت کے دن گریبان نہیں پکڑیں گے؟ کیا جواب دے سکیں گے ہم اللہ اس کے رسول کے سامنے؟
ادارۃ المصطفیٰ اپنی بساط کے مطابق اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے. آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں, مل کے ہم کام کرتے ہیں. جس تنظیم کے ساتھ بھی آپ کا اطمینان قلب ہے, اعتماد ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ بڑی تیزی کے ساتھ کام کرنے کا وقت ہے, زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ہے. فوراً کسی کے ساتھ جڑ جائیں, خود چلے جائیں, دوڑ پڑیں وہاں. آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, وہ اپنے ساتھ آپ کو موجود پا کر ہی جو ہے ان کو تسلی ہوگی, تشفی ہوگی کہ یہ ہمارے درد میں ہمارے کوئی آنسو تو پوچھنے والا ہے.